اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں رجب کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جس وظیفے سے کرنے سے ہر ادھورا کام پورا ہو جاتا ہے، ہر حاجت، ہر مراد، ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ آپ سب بہنیں، آپ سب بھائی یہ وظیفہ کر لیں۔ جن بہنوں بھائیوں کے رکے ہوئے کام ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے پورے ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے۔ آپ کامل یقین کے ساتھ رجب المرجب کا خاص وسیلہ لے کر یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کا ہر رکا ہوا کام مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ایسا پیارا اور بابرکت وظیفہ ہے کہ ایک میری بہن ہے، انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور وہ خود اپنی زبان سے کہتی ہیں کہ ادھر میں نے یہ وظیفہ کیا اور وظیفہ کرتے ہی میرا کام ہو گیا۔ تو آپ لوگ بھی یہ وظیفہ کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو 100% یقینی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ہم اپنا وظیفہ بتائیں گے، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز، رجب المرجب کا پیارا اور مبارک ترین مہینہ آپ میں جلوہ گر ہے۔ رجب کے مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بھی یہ دعا یاد کر لی ہوگی اور پڑھ لی ہوگی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اس لیے اس کو رجب کہا گیا ہے کیونکہ اس میں مسلمان دوسرے مسلمانوں کو ایذا، تکالیف وغیرہ نہیں دیا کرتے تھے، اسی لیے اسے حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، اپنی نیکیوں کا بیج بولیں اور جنت میں اپنا محل جو ہے وہ بنا لیں۔ اور اس میں 5 راتیں ایسی بابرکت ترین ہیں جو کہ بہت ہی مبارک ترین راتیں ہیں۔ وہ کون سی راتیں ہیں؟ وہ ہیں پہلی رجب کی پہلی رات، ہر جمعۃ المبارک کی رات، اور اس کے علاوہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب معراج کی رات۔ یہ راتیں بہت ہی اہم ہیں۔ ہر رجب کے ہر جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگ کثرت سے عبادت کریں، کثرت سے آپ لوگ وظائف کریں، اپنی حاجتیں مرادیں مان لیں۔ اور رجب میں پریشانی دور کرنے کی فضیلت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام و احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ رجب المرجب بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ جنہوں نے بھی اس مہینے کا احترام کیا وہ اپنی منزل مراد تک پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار بِإِذْنِ ہی پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روزے رکھے، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ ماہ حرام سے یہی 4 ماہ یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب مراد ہیں۔ ان چاروں مہینوں میں سے جس ماہ میں بھی
بیان کردہ 3 دنوں کا روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل 2 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ تو یہ جھولیاں ہماری ہی تنگ ہیں کہ ہم لوگ مانگ نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تو اس قدر ہے کہ وہ خود پکار کر اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، میں تجھے بے حد و حساب عطا کروں گا۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا۔ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ اس پہاڑ کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما۔ وہ پہاڑ بول اٹھا، یا روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کر۔ پہاڑ بولا، میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ یکا یک پہاڑ شک ہوا اور پھٹ گیا اور اس میں سے ایک چاند سا چہرہ چمکاتے ایک بزرگ برآمد ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہوں۔ میں نے اللہ عز و جل سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھے، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ الحمدللہ عز و جل، میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بھی بڑھ کر تیرے یہاں مکرم یعنی عزت والا ہے؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو۔ تو آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لائی ہوں وہ بہت ہی مجرب اور پیارا وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں گی تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ہر وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس کی آپ تمنا رکھتی ہیں۔ آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ جو صدیوں سے خواہشیں لیے اپنے دل میں بیٹھی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ غور سے سن لیجئے اور اس پر عمل کر لیجئے، اور خود بھی اس وظیفے کو کریں اور دوسرے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو ضرور شیئر کریں۔ وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ رجب کے کسی بھی 2 دن یہ آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جب انتہائی خاموشی ہو۔ اگر فجر کی نماز کے بعد خاموشی نہ ہو تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرض نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے کہ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آیت الکرسی کی پہلی آیت یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 300 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور ان دونوں آیات کو آپ نے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری فرما دے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشحالیاں آئیں گی۔ جس جگہ یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ جگہ بابرکت ہو جائے گی، جس زبان سے پڑھا جائے گا وہ بندہ مبارک ہو جائے گا، جس کے سامنے جائے گا وہ جس کے سامنے بھی اپنی حاجت لے کر جائے گا وہ حاجت فوری قبول کرے گا، ہر بندہ اس بندے کی عزت کرے گا۔ رجب کے کسی بھی 2 دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ وظیفہ کریں گے اور آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ چاہے کسی نے آپ کا حق غصب کیا ہے، اس سے حق اپنا واپس لینا چاہتے ہیں، تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ امتحانات ہو رہے ہیں، امتحانات میں آپ اچھی پوزیشن لینا چاہتے ہیں، تب بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مبارک ترین وظیفہ ہے۔ آیت
قرآن پاک کی ہے اور وظیفہ آپ کا ہے، یعنی دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اب یہ آپ کی ہمت ہے کہ کتنی دعا مانگتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ رجب المرجم میں روزانہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ دعاؤں میں شامل کریں اپنا نام اور دعاؤں کی لسٹ میں شامل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔